السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کی شرعی حیثیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور اے پیغمبر تم کیا سمجھے کہ شب قدر ہے کیا چیز؟ شب قدر خیر و برکت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر کام کے لیے۔ وہ رات امن اور سلامتی کی رات ہے، اور وہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ پہلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا تراویح یا تہجد کی نماز میں، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری۔ دوسری حدیث، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر۔ ترجمہ: لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے ایک رات کا نام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سال بھر کی تقدیر لکھتے ہیں۔ فیہا یفرغ کل امر حکیم۔ ترجمہ: اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ: شب قدر خیر و برکت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تقریباً 83 سال کی عبادت ایک طرف، مسلسل دن اور رات، اور اس عظیم رات کی عبادت اس سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ: جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا تراویح یا تہجد کی نماز میں، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری۔ کیا لیلۃ القدر کے لیے پوری رات کا قیام ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھے اور تراویح بھی اسی امام کے ساتھ ادا کرے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری رات کا قیام کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ۔ ترجمہ: جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ لیلۃ القدر کا وقت کیا ہے؟ لیلۃ القدر ایک لمحہ نہیں بلکہ پوری کی پوری رات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: وہ رات امن اور سلامتی کی رات ہے، اور وہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کی کس رات میں ہے؟ رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر۔ ترجمہ: لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری۔ لیلۃ القدر میں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ کوئی بھی دعا مانگنا جائز ہے، لیکن مستحب دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو ہی پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔
کیا لیلۃ القدر کے لیے کوئی خاص عبادت ہے؟ اس رات میں کوئی خاص طریقہ عبادت کا نہیں ہے، بلکہ اس رات میں کوئی بھی نیک عمل کریں جس کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، دوسری شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کیونکہ اس رات میں ہر نیک عمل 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ترجمہ شب قدر خیر و برکت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ترجمہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کے نیت سے کھڑا ہوا، تراویح یا تہجد کی نماز میں اس کے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری۔ یہاں پر کامہ سے مراد نماز، ذکر، دعا، قرآن کی تلاوت اور ان کے ساتھ باقی تمام نیک اعمال ہیں۔ لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ لیلۃ القدر کی تیاری کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ لیلۃ القدر سے پہلے تیاری، دوسرا لیلۃ القدر میں تیاری، تیسرا حصہ لیلۃ القدر کے بعد تیاری۔ پہلا حصہ لیلۃ القدر سے پہلے تیاری۔ نمبر 1، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من کان ملتمسها فلیلتمسها فی العشر الاواخر، ترجمہ جس نے اسے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے پس اسے آخری عشرے میں تلاش کرے۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس عظیم رات کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں چھپا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، خصوصی طور پر طاق راتوں میں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، ترجمہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری۔ یعنی ہمیں آخری عشرے کی ساری راتوں میں اعمال صالحہ کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور خصوصی طور پر طاق راتوں میں۔ نمبر 2، توبہ کرنا۔ نافرمانیوں اور محرمات سے عمومی طور پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا، ترجمہ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل بھی کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور شرک اور بدعات سے خصوصی طور پر، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ترجمہ اور یقیناً اے پیغمبر تمہاری طرف بھی اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو یقیناً تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے میں رہو گے۔ اور بدعت مغفرہ بھی سارے اعمال کو اکارت کر دیتی ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، ترجمہ اور دنیا میں جو کوئی نیک عمل کر گئے ہیں اب ہم ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو ایسا کر دیں گے جیسے اڑتی ہوئی خاک۔ نمبر 3، فرائض کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا۔ عمومی طور پر سارے فرائض، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، والدین کے ساتھ حسن سلوک و صالحہ رحمی کرنا، حقوق کی ادائیگی وغیرہ، اور خصوصی طور پر توحید اور سنت کو صحیح سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، ترجمہ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، خواہ قرابت والے ہوں خواہ اجنبی، نیز آس پاس کے بیٹھنے والوں اور مسافروں کے ساتھ، اور جو لونڈی غلام تمہارے قبضے میں ہو ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ،
کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اترائیں اور بڑائی مارتے پھریں۔ نمبر 4، علم نافع حاصل کرنا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ ترجمہ: پس اے پیغمبر اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہو، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی خوب خبر رکھتا ہے۔ نمبر 5، عمل صالحہ کا خاص اہتمام کرنا۔ اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، دوسروں کو اس کی طرف بلانا اور صبر کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ: زمانے کی قسم کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ دوسرا حصہ لیلۃ القدر میں تیاری۔ نمبر 1، روزے کا حق ادا کرنا، 90 روزہ۔ نمبر 2، 5 نمازوں کا حق ادا کرنا، 90 نماز اور نماز کے بعد کی صبح و شام کے مسنون اذکار پڑھنا۔ نمبر 3، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا اختتام تک۔ نمبر 4، کثرت سے دعا مسنون پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نمبر 5، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت اور مسنون دعائیں اور اذکار پڑھنا۔ تیسرا حصہ یعنی کہ لیلۃ القدر کے بعد تیاری، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ تَعَزَّ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ تَعَزَّنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ: اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ نمبر 1، زکوٰۃ الفطر ادا کرنا۔ نمبر 2، عید کے دن فرائض کی ادائیگی اور مسنون اعمال کا اہتمام کرنا اور محرمات کا اجتناب کرنا۔ نمبر 3، شوال کے 6 نفلی روزے رکھنا اور دیگر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا۔ نمبر 4، پورے سال میں عبادات کا حق ادا کرنا اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر۔ نمبر 5، ایمان اور استقامت پر پورا سال قائم رہنا۔ عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقیم۔ ترجمہ: حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر ڈٹا رہا۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نماز، روزہ، قیام، صدقات و خیرات قبول فرمائے، ہمیں لیلۃ القدر کے قیام کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے۔